وہ شخص جو جہاد کرے اور جام شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ کا قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے۔ بے وقوف وہ ہے جو دنیا میں مصروف ہو کر آخرت کے حصے کو فوت کر دے۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ جب کوئی تم سے مانگے تو اسے دے کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں رکھا ہے، مانگنے والوں میں نہیں۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تمہارے لیے روئیں اور اگر زندہ رہو تو وہ تمہارے مشتاق ہوں۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بگا نہ دیا کرو۔ بامروت لوگوں کی لغزشوں کو درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ جب کسی نے کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی تو وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ جب تم پر سلام کیا جائے تو اس کا جواب اچھے طریقے سے دو، اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اسے بڑھ چڑھ کر اس کا بدلہ دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے ہی کی ہوگی۔ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ موڑ دینا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ غداروں سے وفا کرنا اللہ کے نزدیک غداری ہے، اور غداروں کے ساتھ غداری کرنا اللہ کے نزدیک عین وفا ہے۔ اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم و دانش سے محروم کر دیتا ہے۔ انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچان سکے۔ اپنے سے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ نے روزہ واجب کیا تاکہ اس کے ذریعے اپنی مخلوقات کے اخلاص کا امتحان لے سکے۔ رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک طالب ہے اور ایک مطلوب۔ تو جو دنیا کے تعاقب میں نکلے گا موت اس کا تعاقب کرے گی، اور جو شخص آخرت کی طلب میں نکلے گا تو دنیا اس کو طلب کرے گی یہاں تک کہ اس کا رزق اس کو پہنچا نہ دے۔ نقصان اس شخص کا مقدر ہے جو دنیا پر مشغول ہو جائے اور آخرت سے اس کو جو فائدہ ملنا تھا وہ ضائع ہو جائے۔ دنیا میں دو آدمیوں کے سوا کسی کے لیے کوئی خیر و نیکی نہیں ہے، ایک وہ گناہ گار جو توبہ کر کے گناہ کی تلافی کرتا ہے، اور ایک وہ نیک عمل انسان جو نیکیوں میں عجلت سے کام لیتا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل و خوار ہو کر خود تمہارے قدم چومے گی۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ فضول اور بے ہدہ نظاروں سے پرہیز کرو،
کہ یہ نگاہ دل میں خبث کا بیج بو دیتی ہے اور غفلت کا سبب بنتی ہے۔ خسارے میں ہے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور اخروی زندگی کے فوائد کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل بھی رکھتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے، اور اگر گھر والے نہ ہوں تو کہے السلام علینا ربنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت قل ہو اللہ پڑھے تو اس سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، یہ اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حقیقت توبہ 4 ستونوں پر استوار ہے: دل سے پشیمان ہونا، زبان سے استغفار کرنا، اعضاء کے عمل کے ذریعے، اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ دنیا سے اتنا ہی لے لو جتنا کہ وہ تمہیں دیتی ہے، اور جو تم سے روگردانی کرے اسے نظر انداز کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی خواہشات کو کم کر دو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: مصیبت کو چھپانا، صدقہ کو چھپا کر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا۔